سینٹ منتخب ہو چکے ہیں، حکومت کی بڑی جیت عوریہ صاحب؟ ہاں دیکھیں حکومت کا خیال میں نہیں سمجھتا کہ جیت ہے حکومت کی. سمپل سی بات ہے، جس کا ووٹ تھے اس کو کھل کے آپ کو سمپل سی بات ہے پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے تحت آ دینا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے اگر آپ یوسف رضا گیلانی کے جیتنے کی مخالفت کرتے ہیں اور میں نے کی تو آپ کو صادق سنجرانی کی بھی مخالفت کرنی چاہیے. اچھا دونوں دیکھیں یوسف رضا گیلانی جو ہے وہ اگر اپنی اکثریت نہ رکھتے ہوئے جیت جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے اندر آپ نے ابھی تک بازار کی سیاست سے باہر نہیں نکلے. اسی طرح اگر صادق سنجرانی جیت گیا ہے تو پھر بھی آپ بازار کی سیاست سے باہر نکلے. اس کو ختم ہونا چاہیے. کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس پورے کے پورے سسٹم کے اندر خواہ یوسف رضا گیلانی جیتے اور ووٹ توڑ کے جیتے اور ہم لوگ آصف زرداری کو جہاں بیٹھ کے انٹرویو کے لیے بلائیں اور بڑے فخر سے کہے کہ 20 تھے تو 30 تھے تو 30 تھے اور گنتیاں کریں اور ہم کہیں کہ کیا بات ہے اور پھر اس کے بعد ہم صادق سنجرانی کی گنتیاں کرتے رہیں. ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ دیکھیں میں اور آپ جو ہیں ہم مورل ہائی گراؤنڈ پہ اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے کسی کے ووٹ نہیں لینے. ہم نے کل کو الیکشن نہیں. بندے نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا ہے کہ وہ عوریہ مقبول جان صاحب کو اپنا چیئرمین یا اپنا لیڈر منتخب کرتا ہے. اس کی رائے کی ٹیک سیدھی تھی یا ٹیڑھی تھی یا الٹی تھی. عوریہ صاحب یہ واقعی رائے کا اظہار کیا ہے یا جان بوجھ کے ووٹ ضائع کیے گئے ہیں؟ آخر ہمارے پاس وہ بھی چیزیں موجود ہیں کہ ٹیلی فون کالز آ رہی ہیں، ہمارے لوگوں کو ٹیلی فون کالز آ رہی ہیں. یہ غلط کیا ہے. میں کہتا ہوں غلط بھی کیا ہوں. نہیں سرفراز صاحب انہوں نے کیا نام ہے شاہ صاحب جو ہیں کیا نام ہے الیکشن ہم نے کنڈکٹ کرایا. میں خود ریٹرننگ آفیسر رہا ہوں. ریٹرننگ آفیسر الیکشن کے اندر فولڈ کرنے کا ایک طریقہ بتایا جاتا ہے کہ یہ امیدوار کا کھانا ہے، اس کے سامنے کھانے میں مہر لگائیں اور یوں فولڈ کریں تاکہ اگر مہر اس طرف اس کا کچھ حصہ لگ جائے تو شک پیدا نہ ہو. اچھا ٹھیک ہے. بنیادی طور پر ووٹ اس وقت ریجیکٹ کیا جاتا ہے جب 2 خانوں کے اوپر مہر لگی ہو، پھر اس وقت مسئلہ. اگر یہ واقعتاً اس کے خانے کے اوپر اس کے نام کے اوپر مہر لگی ہے اور خانے میں تو پھر اس کو مسترد کرنا غلط ہے. تو الیکشن کمیشن جائیں گے آپ کو لگتا ہے کہ میرا خیال جائیں گے اور اگر تو واقعی اس کے بنیاد پر ریئیکٹ میں ہیں تو پھر غلط. بالکل یہ سب دوست دیکھیں آپ جب فولڈ کرتے ہیں آپ سامنے کا نام طریقہ دیا جاتا ہے کہ تاکہ اس کا نشان اگر ٹرانسفر ہو گیا ہے اس سے دیکھیں ایک پریزائڈنگ افسر کے لیے مشکل فیصلہ کرنا ہوتا ہے نا. میرا نام بھی سامنے اور یہ صاحب کا بھی اسٹیمپ لگائی وہ فولڈ ہوگی دونوں طرف چلی گئی یا اس نے اسٹیمپ لگائی آدھی اوپر چلی گئی. سوال یہاں پر یہ بھی ہے نا ملک صاحب کہ اسی قسم کی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے یا جان بوجھ کر یہ کیا گیا ہے؟ جان بوجھ کو چھوڑ دیں. گیلانی صاحب کے بیٹے نے بھی ایک طریقہ کار بتایا تھا کہ جن لوگوں نے اس طرح 7 لوگوں نے لگایا اس کے 42 ووٹس گیلانی صاحب کے اور 48 سنجرانی صاحب کو ووٹ ملے ہیں. ہاں جی بالکل. تو اب یہ والا ڈیفرنس ہمارے سامنے ہے. دیکھیں مسئلہ کیا ہے اگر آپ نے فولڈ نہیں کیا پھر سٹیمپ جو ہوتی ہے ووٹ کے اوپر سٹیمپ اگر آپ کی اس سے باہر چلے گی خانے سے تو پھر پریزائڈنگ افسر ڈیسیژن کرتا ہے کہ یہ چونکہ دوسرے کے امیدوار کے حق میں شمار ہو سکتی ہے اس لیے اس کو ووٹ کو آپ ڈسکارڈ کر دیتے ہیں. جب عوریہ صاحب جو بات کر رہے ہیں نا کہ اگر ایک نام ہے اور سامنے خانہ ہے خانے پہ مہر لگا دی یا اس نے مہر لگا دی نام کے اوپر تو اس نے ڈیسیژن دے دیا نا کہ وہ اس بندے کو منتخب کر رہا ہے. یہ آ جاتا ہے الیکشن کمیشن کے اوپر. لیکن بنیادی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ کنفیوژن سے بچنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر فولڈ یوں کریں تاکہ اگر اس اسٹیمپ جو ہے اس طرف چلی جائے تو آپ کے لیے یہ ووٹس بڑے اہم ہیں عوریہ صاحب بیکاز 6 ووٹوں سے جیتے ہیں سنجرانی صاحب اور 7 ووٹ گیلانی صاحب کے ریجیکٹ ہوئے ہیں. سپریم کورٹ تک جائے گا یہ ایشو جائے گا سپریم کورٹ تک. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے لیے پالیسی بناتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے لیے قانون بناتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کا مغز ہیں. یہ تو کسی گاؤں کے اندر بوڑھا آدمی جس کو ہاتھ میں راشا ہو وہ یہ بہانہ لگائے کہ میں نے بنیادی طور پہ ہوتا کیا ہے میں آپ بتاتا ہوں. جب ڈیل کی جاتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تم ایسا کرنا 2-3 کام کیے جاتے ہیں. مطلب میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک ووٹ نصراللہ جمالی صاحب کے اور اس کے اکبر بگٹی کے الیکشن میں مسئلہ ہو گیا. ایک پارسی ایم پی اے کا ووٹ تھا وہ ادھر ادھر دینا چاہتا تھا. اس نے کہا کیا کریں میں نشانی کیسے. تو اس نے کہا تم ایسا کرنا ایک پن لے جانا کامن پن اور کامن پن سے 3 ڈفرنٹ سوراخ لگا دینا ختم. کیا پتہ چلے گا. تو وہ یہ کہ اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا نا کینڈیڈیٹ اس نے کہا جی مجھے ذرا ووٹ دکھائیں میں خود دیکھنا چاہتا ہوں. تو اس نے یوں کر کے دیکھا پھر دوسرے اس کو پتا چل گیا کہ اس نے ووٹ کدھر دیا. اسی طرح یہ نشانی ہوتی ہے کہ میں اس طرف ووٹ دوں گا
میں خانے پہ مہر لگا دوں گا 150 عجیب و غریب. اب یہ کنفیوژن سپریم کورٹ تک جائے گی, چلتی رہے گی عجیب و غریب معاملہ. فرید صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ وہ فون کالز یقیناً آپ کو یاد ہوں گی, مریم نواز صاحبہ نے یہ کلیم کیا تھا کہ فون کالز تو بہرحال آ رہی ہیں. آج صبح شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی ان کا ذکر کیا کہ آج صبح بھی جو ہے وہ فون کالز آئی ہیں. تو یہ فون کالز کا کمال ہے یا پھر یہ واقعی اتنی بڑی مس انڈرسٹینڈنگز ہیں کہ بیچارے جو سینیٹرز تھے وہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ جو خانے میں مہر لگانی ہے یا پھر نام کے اوپر مہر لگانی ہے؟ یہ بالکل درست آپ نے کہا. یہ والی چیز جو کہی جا رہی تھی فون کالز کے حوالے سے, میں سمجھتا ہوں اب وہ وقت ہے. پی ڈی ایم کے پاس بھی شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی یہ والی بات کی تھی کہ وقت آنے کے اوپر وہ ڈسکلوز کریں گے. ڈسکلوز ہونا چاہیے یہ والی چیز, یہ چیز ڈسکلوز بالکل ہونی چاہیے, تحقیقات ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں جو بات اس سے پہلے ہم لوگ سب مل کے کر رہے تھے کہ چاہے وہ حکومت ہو اپوزیشن ہو, سبھی مل کے جو ہے وہ اگر حکومت کا بندہ آج جیت گیا ہے تو وہ اپوزیشن نے ڈھول پیٹنا ہے, اور اگر جو اپوزیشن کا بندہ جیت جاتا ہے تو وہ حکومت نے ڈھول پیٹنا ہے. تو یقیناً یہ وائس ورسا ہے, دونوں ہی صورتوں کے ہم نے رد عمل دیکھنا تھا. تو یقیناً اب پی ڈی ایم کے امیدوار جو تھے یوسف رضا گیلانی, اگر وہ نہیں جیت پائے ایز اے چیئرمین سینٹ کے طور کے اوپر, تو یقیناً اب اپوزیشن کی طرف سے رد عمل سامنے آئے گا. حکومتی بینچز جس طریقے سے ہم نے دیکھا کافی زیادہ ڈیسک بجا کر اپنی جیت کا اظہار کیا گیا, خوشی کا اظہار کیا گیا. کے چیئرمین کی حیثیت سے, اور جب بھی کبھی مجھے بحیثیت صدر پاکستان کا کام کرنے کے لیے کہا جائے گا, اور جب کبھی مجھے بحیثیت صدر پاکستان کام کرنے کے لیے کہا جائے گا, اپنے فرائض و قانونی منصبی ایمانداری اور انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ میں اپنے فرائض کارہائے منصبی ایمانداری, اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین اور سینٹ کے چیئرمین کی حیثیت سے سینٹ کے چیئرمین کی حیثیت سے سینٹ کے قواعد کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری, سینٹ کے قواعد کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری, سالمیت, استحکام, بہبودی, خوشحالی کا خاطر انجام دوں گا, اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا, جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے, کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر نظر انداز نہیں ہونے دوں گا, کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا, اور یہ کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت و بلا غضب و ناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا, بلا رغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا. اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے. آمین.